آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے ہم لوگوں کو ہر چیز بڑی کلیئرلی بتاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں ہم آج بھی اپنے رولز کے لیے ہم ویسٹ کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں اپنی جو ہماری ہسٹری ہے ہم اس کو کیوں نہیں فالو کرتے ہیں؟ دین نے جہاں باقی زندگی کے سارے شعبوں پہ ہدایت اور رہنمائی عطا کی ہے، انسان کو بہت سارے قرینے اور سلیقے عطا کیے ہیں، وہاں سوال کرنے کا قرینہ اور سلیقہ بھی عطا کیا ہے۔ آپ تصور کریں کہ کائنات میں سب سے مکمل بات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس بات کا احساس اور ادراک آپ کو اور مجھے ہے، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا یقین ہوگا کہ جو بات ان تک ہے اور ان کی زبان سے نکل رہی ہے وہ کتنی کامل ہے۔ اس کے باوجود جتنا اپنے مکالمے پر سوال اور جرح کرنے کی اجازت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عطا کی، کسی نبی کی تاریخ میں اتنی کشادگی میسر نہیں ہے کہ لوگ سوال کرنے کے لیے ان کو انکریج کیا جائے۔ صرف بات اتنی سی ہے، وہ جو جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا نا، آپ نے کہا کہ ہر وہ سوال جو حصول علم کی نیت سے کیا گیا ہو وہ خیر پر مبنی ہے، اور جو حصول علم کی نیت سے نہ کیا گیا ہو وہ یا شرارت پر مبنی ہوتا ہے یا جہالت پر مبنی ہوتا ہے۔ تو اسلام کے اندر جو حصول علم کے لیے سوال کیا گیا ہو نا، اس کو تو بہت انکریج کیا گیا ہے۔ خود جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہر سوال خود نصف علم ہوا کرتا ہے۔ جب انسان سوال تک پہنچ جاتا ہے تو نصف علم تک پہنچ چکا ہوتا ہے، اس کے بعد صرف اس کا جواب جو ہے وہ دریافت کرنا باقی ہوتا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امراء القیس اور اس زمانے کے اس عہد کے جو بڑے لوگ، نامور لوگ تھے، وہ سارے اس بات پر گواہ تھے اور حیرت زدہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی جو ہے، اس کے بارے میں ڈاکٹر لیورنٹ زیسلر نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے 11 برسوں میں 9 برس ایسے گزرے جن میں سمر سیزن جو ہے، جو گرمیوں کا سیزن ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر موجود تھے، اور آپ ہر عشاء کی نماز کے بعد اصحاب کو 2 حصوں میں تقسیم فرما دیتے اور ان کے درمیان عمومی طور پر کسی ایسی معاملے پر گفتگو فرماتے، سوالات اٹھاتے کہ جو عام طور پہ جسے دین نہیں سمجھا جاتا، عام زندگی سے متعلق، ان کے کلچر کے متعلق، ان کی آئیڈیالوجی کے متعلق، زبانوں کے اوپر، جو قبائل کی تاریخ ہے اس کے اوپر، ایون اشعار کے اوپر، جو مختلف قبیلوں کی اپنے اپنے پس منظر اور تاریخیں تھیں، جنگیں تھیں، جو واقعات تھے، ان کے اوپر گفتگو ہوتی، اور حضور ایک حصے سے سوالات لیتے، ان کی گفتگو سے سوال اخذ کرتے اور دوسرے حصے کو عطا کر دیتے، ان سے کہتے کہ اس کا جواب دیں۔ اب آپ تصور کریں، آج بھی جب آپ تک اور مجھ تک حضور کی حدیث کی شکل میں کوئی بات پہنچتی ہے تو ہم اس سے ادباً آگے سوچنا چھوڑ دیتے ہیں نا۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو اگر حضور کوئی اس کے اوپر اپنا نظریہ عطا فرما دیتے تو بحث ختم ہو جانا تھی۔ نتیجتاً ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دن تک ایک ہی عنوان کے اوپر گفتگو جاری رکھوائی اور اپنی اوپینین نہیں دی۔ کیوں؟ حضور کو پتہ تھا کہ میں اگر اپنی اوپینین دوں گا تو یہ احتراماً ان کا تھاٹ پروسیس رک جائے گا۔ تو یہ دین تو اتنی کشادگی کے ساتھ سوچنے کی دعوت دیتا ہے، بس صرف اس کے لیے احتیاط اور تقاضا یہ کرتا ہے آپ سے کہ وہ شرارت پر مبنی نہیں ہونا چاہیے اور جہالت پر مبنی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنی صورتیں بھی سوال کی ہو سکتی ہیں وہ ساری قابل قبول ہیں، اور ان سب کی بہت اہتمام کے ساتھ حوصلہ افزائی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ملتی۔